داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اس سرزمین میں کیوں آئے تھے، یہی آج کی تقریر کا موضوع ہے۔ کہتے ہیں آپ غزنی میں رہنے والے، وہاں آپ نے تعلیم مکمل کی، اپنے پیر و مرشد، جب آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ اب یہ روحانی اور جسمانی حالت میں کامل و اکمل ہو گئے، آپ نے فرمایا اب کیا ہوتا ہے جب استاد اپنے کسی شاگرد کو پڑھائے اور جب دیکھے کہ اب یہ کامل ہو گئے تو کیا کرتا ہے، اسے کہیں دوسری جگہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ کوئی مسجد خالی ہوتی ہے تو وہاں لگا دیتا ہے کہ جاؤ وہ مسجد و محراب کو آباد کرو، وہاں دین کا کام کرو، مسلک کا کام کرو۔ یہی ہوتا ہے نا، تو بزرگان دین کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ اپنے مریدین کو تیار کرتے، کہیں جہاد کے لیے جانا ہو تو وہاں جہاد کے لیے بھیج دیتے، کہیں تبلیغ کے لیے جانا ہو تو کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے، بالکل جیسے رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کو جہاد بھیج دیتے، بعض صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے جب یہ دیکھا کہ یہ ظاہر اور باطن کے لحاظ سے کامل و اکمل ہو گئے تو پھر آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تم لاہور جاؤ، ہند جاؤ۔ تو اب غزنی سے لاہور کا سفر، پنجاب کا سفر ایسا نہیں تھا کہ 1 گھنٹے میں یا چند گھنٹوں میں پہنچ گئے۔ وہاں سے جب داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ چلنے لگے تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کی کہ وہاں لاہور میں آپ نے اپنے پیر و مرشد میرے پیر بھائی حسن سنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہلے یہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ وہاں دین کا کام کر رہے ہیں، جب وہ وہاں دین کا کام کر رہے ہیں تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا جانا تو وہاں پر اتنا کاربند نہیں ہوگا، کارآمد نہیں ہوگا۔ وہاں میرے پیر بھائی آپ کے مرید خاص حسین سنجانی رحمہ اللہ وہاں موجود ہیں اور دین کام کر رہے ہیں، تو مجھے کسی دوسری جگہ بھیج دیجئے۔ تو آپ کے پیر مرشد نے فرمائے میرے پیارے جہاں میں کہتا ہوں وہاں جاؤ تو صحیح، وہاں جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے چلے، آپ جانتے ہیں کہ افغانستان سنگلاخ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے چلتے ہوئے پنجاب آئے، لاہور دریائے راوی کے کنارے میں آئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں میں آ گئے، چند ہفتوں میں آ گئے، چند مہینوں میں آ گئے؟ آپ کا سفر 1.5 سال کا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے نکلے، ایک خرقہ لیا، کچھ روٹی کا ٹکڑا لیا اور پیدل وہاں سے سفر کیا ہے۔ یہ ہے وفاداری، یہ ہے تابع داری۔ یہاں تو ممبر و محراب سے امام کچھ کہتا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تابع داری اور وفاداری یہ ہوتی ہے، جب رسپانس آگے سے ہوتا ہے نا تو پھر یہاں سے بھی رسپانس ہوتا ہے۔ تو تابع داری، اپنے مزاج میں تابع داری لائیے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم زندگی اچھی ہو جائے گی۔ علماء سے تابع داری کیجئے، اپنے ائمہ سے، پیر و مرشد سے، بڑوں سے کے سامنے تابع دار رہیے، وفادار رہیے۔ داتا علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، تابع داری۔ 1.5 سال کا سفر کیا، یہ نہیں مانگا کہ اتنی دور کا سفر ہے کوئی سواری دے دیجئے، کچھ زیادہ راہ دے دیجئے۔ نکلے مختلف بزرگان دین کی زیارت کرتے ہوئے، ان سے علم اور روحانی فیض لیتے ہوئے 1.5 سال کے عرصے میں راوی پر پہنچے تو دریائے راوی جوش میں تھا۔ اب اس پار آپ نے آنا ہے اور اس پار آپ موجود ہیں۔ آپ کی بڑی کوشش رہی کہ راتوں رات اس جگہ پہنچ جائیں جو مرکز پیر و مرشد نے بتایا تھا، لیکن اب رات کے وقت میں کوئی کشتی بان اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں، دریائے راوی کو پار کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ پانی موجوں پر ہے۔ اور آپ بڑے تڑپتے رہے کہ کاش کے راتوں رات پہنچ جاتے تو جتنا جلدی ہو سکے پیر و مرشد کے فرمان پر عمل ہو جائے، اس کی تعمیل ہو جائے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح کے وقت جب بیدار ہوئے تو پھر کشتی بان سے کہا کہ مجھے وہاں تک چھوڑ دو۔ لہذا جب آپ دوسرے کنارے پر آئے، بستی میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جم غفیر ہے، بہت کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں، کسی کی نماز جنازہ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ وہاں جب آپ پہنچے، جب آپ نے پوچھا تو فرمائے حسین سنجانی کا آج ہی انتقال ہوا ہے۔ فرمائے یہ تو میرے پیر بھائی ہیں،
اس وقت آپ کو خیال آیا میں نے اپنے پیر و مرشد، جب پیر و مرشد نے کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ میرے پیر بھائی وہاں دین کا کام کر رہے ہیں، حسین سنجانی۔ تو پیر و مرشد نے کہا تھا تم جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ بے شک پیر و مرشد جانتے تھے کہ جس دن میں آؤں گا اسی دن ان کا وصال ہوگا۔ تو آپ آگے بڑھے، آپ نے اپنا تعارف کروایا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آج ان کے مزار، داتا صاحب کے مزار کے احاطے کے قریب ہی حسین سنجانی کا بھی مزار موجود ہے، جو ان سے پہلے دین کا کام کر رہے تھے۔ پھر آپ یہاں آئے اور آپ نے دین کا کام کیا، اور ایسا دین کا کام کیا کہ مجاہدین جس طرح دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، داتا علی ہجویری نے بھی ایسے ہی اللہ کے دین کا کام کیا، ہم تک دین پہنچایا۔ ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو دین ملا ہے یا تو خواجہ سے ملا ہے یا داتا سے ملا ہے۔ داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ